مجھے آج پتہ چلا کہ اس دنیا میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے تاج محل دیکھا ہے اور ایک وہ جنہوں نے تاج محل نہیں دیکھا۔ اس دنیا میں جب بھی کبھی محبت کرنے والوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو تاج محل کا نام ضرور آتا ہے۔ تاج محل کے مینار محراب دیکھنے والوں کو سحر انگیز کر دیتے ہیں اور ایک ایسا جادو کہ دیکھنے والا دنیا ہی بھول جائے۔ تاج محل کو دنیا کے 7 جدید عجوبوں میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ مغلوں نے ہندوستان پر صدیوں حکومت کی ہے اور اس عرصے میں انہوں نے بے شمار عمارتیں تعمیر کروائیں، جن میں ایک تاج محل بھی ہے۔ شہاب الدین محمد شاہ جہاں اول یا مرزا شہاب الدین بیگ محمد خان خرم مغل سلطنت کا 5واں حکمران تھا، جس نے 1628 سے 1658 تک حکومت کی۔ شاہ جہاں کا عہد مغل سلطنت کے عروج کا دور تھا۔ اس کے دور کو عہد زریں بھی کہا جاتا ہے۔ 1658 میں شاہ جہاں کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر نے اس کو معزول کر دیا۔ شاہ جہاں کی تعمیرات سے دلچسپی اور اس کے شاہکار آج بھی قائم ہیں۔ اس کو مغل سلطنت کا عظیم ترین معمار شہنشاہ یا انجینئر شہنشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ شاہ جہاں کی وجہ شہرت تاج محل یا ممتاز محل سے اس کی محبت کی داستانیں ہیں۔ ممتاز محل مغل سلطنت کے 5ویں طاقتور حکمران شاہ جہاں کی محبوب ملکہ تھی۔ شاہ جہاں کے ممتاز سے محبت کی نشانی تاج محل ہے، جو ساری دنیا میں محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ مغل سلطنت میں بے پناہ اختیارات کی حامل ملکاؤں میں ممتاز محل کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ ان کا اصل نام ارجمند بیگم تھا اور وہ 27 اپریل 1593 کو آگرہ میں پیدا ہوئیں۔ ممتاز محل مغل شہنشاہ کی تیسری بیوی تھی۔ دونوں کے 14 بچے تھے، جن میں سے 3 بیٹیاں اور 4 بیٹے سلامت رہے۔ ملکہ نے پردے کے پیچھے سے تخت پر راج کیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹوں میں تخت کی جنگ چھڑ گئی، جس کے سبب اورنگزیب کے سوا سب مارے گئے۔ ان کے محبوب شوہر شاہ جہاں تخت سے معزول ہو کر شاہی قلعے تک محدود رہے۔ اس عظیم الشان ملکہ کا انتقال 17 جون 1631 کو برہان پور میں 14ویں بچے کی پیدائش کے دوران ہوا۔ ان کے انتقال کے وقت ان کی عمر 39 سال تھی۔ عارضی طور پر ان کو برہان پور میں ہی دفن کیا گیا۔ ممتاز محل کی موت شاہ جہاں کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھی۔ شاہ جہاں نے ممتاز کی موت کے بعد ریاستی امور میں دلچسپی لینا چھوڑ دی تھی۔ تاج محل ممتاز محل اور شاہ جہاں کا مقبرہ بھی ہے۔ اس میں مختلف تہذیبوں کے فن تعمیر کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ ہندوستانی، ترکی، فارسی کے ساتھ ساتھ اسلامی طرز تعمیر کا حسین امتزاج ہے۔ یہ عمارت سفید سنگ مرمر سے بنائی گئی تھی، جبکہ اس کا چبوترا سرخ سنگ مرمر سے بنایا گیا تھا۔ مقبرے کے اوپر ایک بہت بڑا گنبد بھی ہے۔ یہ ایک ترکی فن تعمیرات اسماعیل خان نے ڈیزائن کیا تھا۔ 19ویں صدی کے آغاز تک گنبد کے اوپر سونے کا ایک کوچ ہوا کرتا تھا، لیکن بعد میں کانسی کے کوچ سے تبدیل کر دیا گیا، جو آج بھی موجود ہے۔ تاج محل کے چاروں کونوں پر 42 میٹر بلند ایک مینار بھی ہے۔ تاج محل میں بہت سارے خفیہ راستے بھی موجود ہیں، جن کو شاہ جہاں کے دور میں ہی بند کر دیا گیا تھا۔ تاج محل کی تعمیر میں اس وقت تقریباً 20,000 مزدوروں اور ہنرمندوں نے کام کیا تھا۔ تاج محل میں لگایا گیا سفید سنگ مرمر راجستھان سے لایا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر 28 قسم کے پتھر دنیا کے کئی ملکوں سے منگوائے گئے تھے، جن میں اٹلی، افغانستان اور سری لنکا وغیرہ شامل ہیں۔ تاج محل فن خطاطی کا ایک اعلیٰ نمونہ بھی ہے۔ تاج محل کے روشن دانوں، دیواروں، دروازوں پر یہ نمونے موجود ہیں۔ اس کی دیواروں پر قرآنی آیات کے علاوہ اللہ کے 99 نام بھی بڑی خوبصورتی سے نقش بند کیے گئے ہیں۔ یہ خطاطی ایک ایرانی فن خطاط امانت خان نے کی تھی۔ کچھ مورخین کے مطابق ایک ایرانی استاد عیسیٰ افندی کو اس کا معمار تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی لوگوں کے نام بھی لیے جاتے ہیں، لیکن اس حوالے سے کچھ ٹھوس شواہد نہیں ملتے۔ کچھ مورخین کے مطابق تاج محل کا بنیادی نقشہ خود شاہ جہاں کے ذہن کی اختراع ہے۔ تاج محل کے بارے میں بہت ساری کہانیاں بھی مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ جہاں نے تاج محل بنانے والے کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے تاکہ وہ اس جیسی کوئی دوسری عمارت نہ بنا سکیں، لیکن تاریخ میں اس واقعے کے کوئی ٹھوس شواہد نہیں ملتے۔
تاج محل سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا تھا، جس کی سفیدی آج بھی موجود ہے۔ یہ پتھر دن کے وقت سفید دکھائی دیتا ہے، جبکہ مغرب کے وقت گلابی جھلک دیتا ہے۔ تاج محل کا اصل دروازہ تاج محل کی پچھلی جانب دریائے جمنا کی طرف ہے۔ شاہ جہاں اور باقی لوگ کشتیوں میں سوار ہو کر تاج محل آیا کرتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران اس پر حفاظتی کھول بھی چڑھایا گیا تھا تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ دنیا میں ایسی کئی عمارتیں موجود ہیں جو تاج محل کی نقل ہیں۔ تاج محل کے مینار سیدھے نہیں بلکہ باہر کی طرف جھکے ہوئے ہیں تاکہ کسی قدرتی آفت کی وجہ سے یہ گرے تو تاج محل کو نقصان نہ ہو۔ جس دن شاہ جہاں کا عرس منایا جاتا ہے اس دن سیاحوں کو شاہ جہاں اور ممتاز محل کا اصل مقبرہ بھی دکھایا جاتا ہے۔ شاہ جہاں اور ممتاز محل کا اصل مقبرہ تاج محل کے تہہ خانے میں موجود ہے۔